باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْجَزَاءُ مَاضِيًا بِغَيْرِ قَدْ لَمْ يَجُزِ الْفَاءُ فِيهِ نحو ان اکرمتنی اکرمتکا۔ بحث ہماری جیسا کہ آپ میرے عزیز جانتے ہیں کس کے بارے میں تھی؟ وہ عامل جو فعل مضارع کو کیا دیتے ہیں آغا جان؟ جزم دیتے ہیں۔ تو وہ کیا تھے جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں؟ لم، لما، لام امر، لائے نہیں اور کلمہ مجازات کے بارے میں بحث ہوئی جو کہ آپ کی خدمت میں پیش کی تھی گزشتہ درس میں۔ آج کی بحث ہم یہ شروع کر رہے ہیں کہ یہ جو جزا ہے، جزا اگر ہو فعل ماضی، توجہ فرمانا، جزا فعل ماضی ہو اور قد کے بغیر ہو تو فا جو ہے نا جزا کے اوپر فا نہیں لگے گی۔ پھر سنیں، اگر جزا فعل ماضی ہو اور قد کے بغیر ہو تو فا جو ہے نا لگانا جائز نہیں ہے جزا پر۔ دوسری بات، اگر جزا مضارع ہو، مثبت ہو یا منفی ہو، جزا فعل مضارع ہو، مثبت ہو یا منفی ہو لیکن منفی لا کے ساتھ ہو تو اس میں دو وجہیں جائز ہیں، یعنی اس جزا پر فا کا لگانا جائز ہے اور نہ لگائیں تو بھی جائز ہے۔ فا لگا بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی لگا سکتے۔ یہ دو مورد ہیں آغا جان۔ کیا بلا آج کی بحث میں کیا ہوا کہ اگر جزا فعل ماضی ہو قد کے بغیر ہو تو فا لگانا جزا میں، جزا کے اوپر فا کا لگانا جائز نہیں ہے، لیکن اگر جزا فعل مضارع ہو، مثبت ہو یا منفی ہو لیکن منفی لا کے ساتھ ہو تو جو جزا ہے فعل مضارع اس پر فا کا لگانا جائز ہے اور نہ لگائیں تو بھی جائز ہے۔ یہ ایک مطلب ہے ہماری آج کی بحث کا ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں آگے کہ اگر یہ دو صورتیں نہ ہوں، توجہ فرمائی، یہی دو صورتیں، اگر یہ دو صورتیں نہ ہوں یعنی جزا ماضی قد کے بغیر، جزا مضارع مثبت یا منفی لا کے ساتھ، یہ دو صورتیں جو پڑھی ہیں، اگر یہ دو صورتیں نہ ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے آغا جان؟ فا کا لگانا واجب ہے۔ اگر یہ دو صورتیں نہیں ہیں تو فا کا لگانا واجب ہے، اور وہ جہاں فا لگتی ہے وہ چار جگہ نا ابھی بتا رہے ہیں جہاں فا کا لگانا واجب ہے۔ پہلی آغا جان، جب جزا فعل ماضی ہو اور قد کے ساتھ ہو تو فا کا لگانا واجب ہے۔ جزا، شرط کی جزا فعل ماضی ہو، قد کے ساتھ ہو تو فا کا لگانا واجب ہے۔ دوسرا مورد، جب جزا فعل مضارع ہو، ٹھیک ہے، لیکن وہ منفی ہو، لا کے بغیر منفی ہو۔ جزا فعل مضارع ہو، منفی ہو، لا کے بغیر منفی ہو، لا کے علاوہ کوئی حرف ہے جو اسے نفی کر رہا ہو تو فا کا لگانا واجب ہے۔ اور تیسری جگہ میرے عزیزو، جب جزا جملہ اسمیہ ہو تو فا کا لگانا واجب ہے۔ جب جزا جملہ اسمیہ ہو، مثالیں آپ کی خدمت میں پیش ہو جائیں گی، ابھی تھوڑا تھوڑا خلاصہ دے رہا ہوں۔ جملہ اسمیہ ہے اگر جزا، فا کا لگانا واجب ہے۔ اور چوتھی چیز آغا جان، جب کیا ہو آغا جان؟ جزا جملہ انشائیہ ہو، جب جزا جملہ انشائیہ ہو، یہ چوتھی جگہ ہے جہاں فا کا لگانا واجب ہے۔ اور وہ جو جملہ انشائیہ ہے وہ آپ جانتے ہیں، امر ہو، نہیں ہو، استفہام ہو، دعا ہو، یہ مطلب ہے جب آ رہی ہوں تو فا کا لگانا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ پھر عرض کر دوں، بہتر ہے
کہ 4 جگہوں کے اوپر جزا پر فا کا لگانا واجب ہے۔ نمبر 1، جب جزا فعل ماضی ہو قد کے ساتھ ہو تو فا کا لگانا واجب ہے۔ جب جزا فعل مضارع ہو منفی ہو لیکن لا کے بغیر منفی ہو فا کا لگانا واجب ہے۔ تیسری جگہ، جب جزا جملہ اسمیہ ہو فا کا لگانا واجب ہے۔ جب جزا جملہ انشائیہ ہو فا کا لگانا واجب ہے، اور پھر وہ جملہ انشائیہ امر ہو، نہی ہو، استفہام ہو تو وہ مطلب ہے مراد ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ ایک اس کے بعد ایک نقطہ ہے آگا جان، وہ یہ ہے کہ یہ جو اذا ہے یہ بھی نا فا کی جگہ کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ جب ہو نا جملہ اسمیہ، جزا جب جملہ اسمیہ ہو تو جہاں فا لگنی تھی نا، فا کی جگہ پر اذا کا لگانا بھی واقع ہوا ہے۔ فا کی جگہ پر اذا لگتا ہے جب جزا جملہ اسمیہ ہو، کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے، مثال دوں گا آپ کی خدمت میں۔ اس کے بعد ہمارا مطلب یہ ہے کہ ان جو ہے نا 5 افعال کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، 5 افعال کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ امر کے بعد، نہی کے بعد، استفہام کے بعد، تمنی کے بعد، عرض کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، اور دیتا کیا آگا جان؟ جزم دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ توجہ آپ فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْجَزَاءُ مَاضِيًا بِغَيْرِ قَدْ لَمْ يَجُزِ الْفَاءُ فِيهِ۔ آپ جان لیں کہ جب جزا ماضی ہو بغیر قد کے بغیر ہو، لم یجوز الفاء فیہ تو اس میں فا کا لگانا جائز نہیں ہے۔ نحو ان اکرمتنی اکرمتو کا، ان اکرمتنی اکرمتو کا، محل شاہد ڈھونڈیں پہلے۔ جزا ان تو شرط ہو گئی، حرف شرط، اکرمتنی فعل شرط ہے، اکرمتو کا جزا ہے۔ جب جزا ماضی ہو قد کے بغیر ہو، قد کے بغیر ہے، ماضی ہے جزا اکرم تو فا کوئی نہیں لگائی، ٹھیک ہے۔ مثلا اس طرح تو نہیں کہہ رہے ان اکرمتنی فا، ٹھیک ہے، فاکرمتک کا فا لگانا جائز نہیں ہے۔ دوبارہ ترجمہ، وَعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْجَزَاءُ مَاضِيًا بِغَيْرِ قَدْ، آپ جان لیں کہ جب جزا ماضی ہو قد کے بغیر ہو، لم یجوز الفاء فیہ تو اس میں فا کا لگانا جائز نہیں ہے۔ نحو ان اکرمتنی اکرمتک، اکرمتک کو محل شاہد قرار دیں، اگر تو میرا احترام کرے گا، اکرمتک تو میں آپ کا احترام کروں گا، لیکن اس پہ فا کوئی نہیں لگی۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، محل شاہد ڈھونڈو، من شرط ہے، دخلہ فعل شرط ہے، کان آمنن جزا ہے اور ماضی ہے۔ جب جزا ماضی ہے قد کے بغیر ہے تو فا کوئی نہیں لگی، فکان آمنن تو کوئی نہیں کہہ رہے، فا لگائی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ومن دخلہ جو داخل ہوا، اشارہ ہے بیت اللہ کی طرف، کان آمنن تو وہ امن میں ہوگا، مطلب تمام جی۔ وَإِنْ كَانَ مُضَارِعًا مُثْبَتًا أَوْ مَنْفِيًا جَازَ الْوَجْهَانِ، اگر جزا مضارع ہو مثبت ہو یا منفی ہو، جَازَ الْوَجْهَانِ تو اس میں 2 وجہیں جائز ہیں۔ 2 وجہیں جائز ہیں سے کیا مراد ہے؟ فا لگا بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی لگا سکتے۔ نحو ان تضربنی اضرب کا، یہاں کیا کیا آگا جان؟ محل شاہد ڈھونڈو، ان تضربنی شرط ہے، اضرب محل شاہد ہے، جزا ہے، مضارع ہے، فا کوئی نہیں لگائی، فا آگا جان ہم نے یہاں کوئی نہیں لگائی۔ ان تضربنی اضرب کا، او فا اضرب کا، ادھر فا لگائی ہے، دونوں باتیں تھی نا، فا نہ لگانا اور لگانا۔ اضرب میں فا نہیں لگائی اور آگے لگا دی ہے، ٹھیک ہے۔ ان تضربنی اگر تو مجھے مارے گا، اضرب کا میں آپ کو ماروں گا، او فاضرب کا یعنی آپ کو ماروں گا، میں آپ کو ماروں گا۔ وَإِن تشتمنی لا اضرب کا او فلا اضرب کا،
ٹھیک ہے. لا اضرب کا محل شاہد ہے، جزا ہے، مضارع ہے، فا نہیں لگائی. فلا اضرب کا تو کوئی نہیں کہہ رہے، لا اضرب کا، اضرب با کو جزم دیا گا جان. ٹھیک ہے. او فلا اضرب کا فا لگائی ہے، آگے جزا مضارع تھی تو فا لگائی ہے. مطلب یہ ہے کہ فا لگانا اور نہ لگانا دونوں مثالیں دی ہیں. ان تشتمنی، اگر تو مجھے گالی دے گا، لا اضرب کا تو میں آپ کو نہیں ماروں گا، یا او فلا اضرب کا میں آپ کو نہیں ماروں گا. وَإِن لَمْ يَكُنِ الْجَزَاءُ أَحْدَ الْقِسْمَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ يَجِبُ الْفَاءُ. ان لم یکن الجزاء احد القسمین المذکورین، اگر جزا دو مذکورہ قسموں میں سے نہ ہو، جزا دو مذکورہ قسموں میں سے نہ ہو، یعنی کیا؟ جزا ماضی، ٹھیک ہے، بغیر قد، نمبر ایک، جزا ماضی ہو قد کے بغیر ہو، جزا مضارع مثبت ہو یا منفی ہو، ٹھیک ہے، یہ یعنی جزا جو ہے وہ مضارع مثبت ہو یا منفی ہو، ٹھیک ہے، یہ مطلب جو ہے نا، یہ اگر نہ ہو تو ان کے علاوہ جو ہے کیا ہوگا؟ ان لم یکن الجزاء احد القسمین المذکورین، اگر جزا دو ان مذکورہ قسموں میں سے نہ ہو جو ابھی پڑھی ہیں، ٹھیک ہے. یجب الفاء، فا کا لگانا واجب ہے. وذالک، اور یہ فی اربع سورین، اور یہ 4 جگہوں میں ہے. ذالک فی اربع سورین، اور یہ مطلب ہے 4 صورتوں میں ہے. احدہا، ان میں سے ایک، ان یکون الجزاء ماضیا مع قد، جزا ماضی ہو قد کے ساتھ ہو، تو پھر وہاں کیا لگے گا؟ فا لگانا واجب ہے. کا قول تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے، ان یسرق فقد سرق اخ لہ. محل شاہد ڈھونڈو، جزا ماضی ہے سرقہ، قد کے ساتھ آئی ہے، فقد، فا لگائی ہے نا ہم نے، فقد، قد سرقہ تھا تو فا لگی ہے کیونکہ جزا ماضی ہے قد کے ساتھ ہے. ان یسرق، اگر اس نے چوری کی، فقد سرق اخ لہ، تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی. الثانیہ، تو دوسری، ان یکون الجزاء مضارعا منفیا بغیر لا، جزا مضارع منفی ہو لیکن لا کے بغیر ہو، پھر بھی فا کا لگانا واجب ہے. نحو قول تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. محل شاہد آپ ڈھونڈیں، لن یقبلا، لن یقبلا، لن کے ذریعے نفی ہو رہی ہے مضارع کی، ٹھیک ہے، لیکن یہ لا کے بغیر نفی ہے، ٹھیک ہے، تو فا لگ گیا ہے، تو فا جزا پہ لگا ہے، فلن نہیں پڑھ رہے. وَمَن یبتغ غیر الاسلام دینا، جو اسلام کے علاوہ دین کو تلاش کرے گا، فلن یقبل منہ، تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. الثالثۃ، تیسری جگہ، ان یکون الجزاء جملۃ اسمیۃ، تیسری جگہ جب جزا جملہ اسمیہ ہو تو فا کا لگانا واجب ہے. کا قول ہی تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. محل شاہد آپ نے دیکھنا ہو تو یہ دیکھو، مان تو شرط ہے، جاء بالحسنہ فعل شرط ہے، لہو عشر امثالھا جملہ اسمیہ ہے، تو فا لگائی ہے. جملہ اسمیہ ہو تو فا لگنی ہے، فلہو عشر امثالھا، محل شاہد یہ فا لگی ہے. تیسرا پھر پڑھ لیتا ہوں، الثالثۃ ان یکون الجزاء جملۃ اسمیۃ، جزا جب جملہ اسمیہ ہو تو فا لگے گی. قولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ قول ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکی کرے گا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں اس کی مثل، فلہ اس کے لیے عشر امثالھا، اس کی مثل 10 ہوں گی. الرابعۃ، چوتھی جگہ کا جان، چوتھی صورت، ان یکون جملۃ انشائیۃ، جب جزا جملہ انشائیہ ہو، فا لگانی ہے. اما امرن، یا امر ہو، کا قول ہی تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. جزا
جملہ انشائیہ ہے اور امر ہے، فتبعونی محل شاہد ہے، امر ہے انشاء کی قسم، فا لگی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فتبعونی تو میری پیروی کرو، و اما نہیان یا نہیں ہو، جملہ انشائیہ کی قسم نہیں ہو تو وہاں بھی کیا ہوگا آگا جان، فا لگے گی، کا قول تعالی فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، محل شاید فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ ہیں، یہ نہیں ہے، فا لگی ہے، فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ اگر تم ان کو جانو مومنات، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ تو تم ان کو کفار کی طرف نہ لوٹاؤ، او استفہاماً یا استفہام ہو، ٹھیک ہے، جملہ انشائیہ کی قسم استفہام ہو تو بھی فا لگے گی، کا قول کا آپ کے قول میں، ان ترکتنا فمن یرحمنا، فمن یرحمنا استفہام ہے نا، ٹھیک ہے، فا لگی ہے، فمن، ان ترکتنا اگر تو ہمیں چھوڑ دے گا، فمن یرحمنا تو کون ہمارے اوپر رحم کرے گا، او دعان یا دعا ہو اگر جان تو وہاں بھی فا لگتا ہے جزا پہ، کا قول کا آپ کے قول میں، ان اکرمتنا فیرحم کلا، فا دیکھو فا یرحم کلا دعا کے لیے، کیونکہ ان اکرمتنا اگر تو ہمارا احترام کرے گا، فیرحم کلا ہو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم کرے گا، کلیئر بات۔ ابھی وہ نقطہ جو بیان کیا تھا کہ جہاں فا لگتی ہے وہاں اذا کو بھی کبھی کبھی لگا دیتے ہیں، وقد یقع اذا مع الجملۃ الاسمیۃ موضع الفا، کبھی کبھی اذا واقع ہوتی ہے مع الجملۃ الاسمیۃ، جملہ اسمیہ کے ساتھ اذا واقع ہوتا ہے موضع الفا، فا کی جگہ پر، کبھی کبھی اذا جملہ اسمیہ کے ساتھ جو ہے فا کی جگہ پہ واقع ہوتا ہے، کا قول تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، محل شاہد ڈھونڈو میرا آغا جان، ہم یقنطون جملہ اسمیہ ہے، جزا ہے ان کی، ٹھیک ہے، تو یہاں فا لگنی تھی، فَهُمْ، فا کی جگہ کے اوپر اذا لگا ہے، جہاں فا لگی تھی نا جملہ اسمیہ کے ساتھ وہاں اذا مطلب ہے لگانا ہے، ان تصبہم سیئۃ اگر ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، بما قدمت ایدیہم جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اذا ہم یقنطون تو وہ اچانک کیا ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، وَإِنَّمَا تُقَدِّرُ ان بعد الافعال الخمسۃ، ان مقدر ہوتا ہے افعال خمسہ کے بعد، ان مقدر ہوتا ہے افعال خمسہ کے بعد، التی ہے الامر، وہ افعال خمسہ جو امر ہے، نحو تعلم تنجح، توجہ فرما رہے ہیں، تعلم تنجح میں یہ کیا ہے، تعلم تنجح میں یہاں ان مقدر ہے، یعنی ان تتعلم تنجح اگر تم سیکھو گے، تنجح کامیاب ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے، کیوں امر کے بعد کیا ان مقدر ہوتا ہے تو اس کو کھول لینا تو یہ بنتا ہے ان تتعلم تنجح، و نہیں، ٹھیک ہے، نہیں کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، لا تکذب یکن خیرن، ٹھیک ہے نا، یہاں بھی ان مقدر ہے، کھول لیں تو کیا بنے گا، ان لا تکذب یکن خیرن، اگر تم جھوٹ نہیں بولو گے تو وہ خیر ہوگا، یکن خیرا، والاستفہام، ٹھیک ہے، استفہام میں بھی کیا ہوتا ہے جان، ان مقدر ہوتا ہے، نحو حل تزورنا نکرم کا، تو یہاں بھی پوشیدہ ہے ان، یعنی بناؤ تو ان تزورنا نکرم کا، اگر تم ہماری زیارت کرو گے تو نکرم کا ہم آپ کا احترام کریں گے، والتمنی، اور تمنی کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، لیتک عندی اخدم کا، ٹھیک ہے، یہاں بھی لیتک عندی جو ہے اس میں کیا ہے جان، ان درمیان میں مقدر ہے، ٹھیک ہے،
درمیان میں این جو ہے نا وہ مقدر ہے، تو وہ جناب علی آپ کی خدمت میں نا میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں کون سا کلمہ نا پوشیدہ میں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس طرح کہو گے ان تکن اندی اخدم کا، ان تکن اندی اخدم کا، یہاں یہ بناؤ گے. ٹھیک ہے، یہ ہے نا لے تک اندی اخدم کا، تو یہ بن جائے گا کیا جان ان تکن اندی اخدم کا، اگر تم ہمارے پاس ہوئے. ٹھیک ہے، تو اخدم کا میں آپ کی خدمت کروں گا. والارض اللہ تنزل بنا تصب خیرا، یہ کس کے بعد اگر جان عرض کے بعد ہے، یہاں بھی جو ہے نا ان مقدر ہے، یعنی یہ بنے گا ان تنزل بنا تصب خیرا. کل ذالک، یہ جو بات ہم نے کی اگر جان آخری مطلب ہے، یہ بات وہاں ہے جب پہلا سبب ہو دوسرے کے لیے. ان مقدر کر رہے ہیں لیکن پہلا دوسرے کے لیے سبب ہو، جہاں سبب نہ بن رہا ہو وہاں یہ بات نہیں چلے گی. کل ذالک اذا قصد ان الاول سبب للثانی کما رأیت فی الامثلۃ. کل ذالک، یہ ساری بات کیا ہے؟ اذا قصد، جب قصد کیا جائے کہ پہلا دوسرے کے لیے سبب ہے، کما رأیت فی الامثلۃ، جیسا کہ آپ نے مثالوں میں دیکھا. ان معنی قولک، آپ کے اس قول کا معنی تعلم تنجا کیا ہے؟ ہوا ان تتعلم تنجا، اگر سیکھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی سیکھنا سبب بنے گا کامیابی کا، سبب بن رہا ہے نا دوسرے کے لیے. وَكَذَلِكَ الْبَوَاقِعُ، اور اسی طرح باقیوں میں بھی اگر آپ غور فرمائیں گے تو اسی طرح ہیں. ٹھیک ہے، فَلِذَلِكَ امْتَنَعَ قَوْلِكَ، اس لیے آپ کا یہ قول ممتنع ہے. لا تکفر تدخل النار، کہ یہاں ہم ان کو مقدر لا تکفر کے بعد نہیں کر سکتے، کیونکہ آغا جان یہ سبب پہلا دوسرے کے لیے نہیں بن سکتا. لامتناع السببیت، سببیت ممتنع ہے. کیوں؟ اذ لا یصح ان یقال، صحیح نہیں ہے کہا جائے ان لا تکفر تدخل النار، اگر کفر اختیار نہیں کرو گے تو جہنم میں داخل ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا، یہ سبب تو نہیں بن رہا، بلکہ سبب تو یہ بننا چاہیے تھا کہ اگر کفر اختیار نہیں کرو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے، نہ کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، لہذا یہ کہنا صحیح نہیں ہے، پہلے والے کو سبب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر سبب نہیں بنتا تو پھر ان مقدر کرنا صحیح نہیں ہے. اذ لا یصح ان یقال، صحیح نہیں ہے کہا جائے ان لا تکفر تدخل النار، اگر کفر نہیں کرو گے، ٹھیک ہے، تدخل النار، تو جہنم میں داخل ہو جاؤ گے، یہ کہنا صحیح نہیں ہے. سلامتی ہو آپ عزیزوں کی، موفق مؤید رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.